بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو آئندہ آنے والی بقرعید جو ہے مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ جو ہمارے حجاج کرام تشریف لے گئے ہیں، جتنی پوری دنیا سے بالعموم اور پاکستان سے بالخصوص ہمارے حاجی حجاج کرام مرد و خواتین اور بچے اور بزرگ گئے ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ آج اور کل اور یہ بڑے مبارک دن ہے، عرفے کا دن، حج کا دن، حج اکبر ہے اس سال، اور دعا ہے، میری تو صرف ایک دعا ہے، میں تمام حاجیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور تمام جتنے بھی ان کے اہل و عیال ہیں، ایک دعا مانگے اس سال پاکستان، بس پاکستان کے لیے مانگ لیا تو اپنے لیے مانگ لیا نا۔ اگر پاکستان اچھا ہوگا تو آپ اور میں بھی اچھے ہوں گے، ہیں جی؟ تو پاکستان کہ ہم دعا کریں کہ، اور کیا دعا؟ یہ دعا یا اللہ پاکستان کو دنیا کی سب سے طاقتور اور مضبوط ترین اور خوشحال مملکت بنا، اور اس کو اسلام کا قلعہ بنا کہ تمام دنیا کے مسلمان پاکستان کے سائے میں اللہ کے حکم سے اپنے لیے پناہ ڈھونڈیں۔ پاکستان دنیا کے تمام مسلمانوں کی سر کی سایہ چھتر بنے۔ تو ملک کے لیے دعا مانگیں۔ 27 رمضان کے ملک بنا تھا، تو یہ عام ملک تو ہے نہیں، یہ تو تحفہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے کل عالم اسلام کے لیے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس تحفے کے امین ہیں، میں اور آپ، ہم اس تحفے کے امین ہیں، اس تحفے کی حفاظت کیجیے۔ اور بہت مجھے خوشی ہے کہ اس وقت میں اولیاء کرام کے شہر ملتان میں ایکٹیویٹی کرنے کے بعد عمران خان صاحب کے آرڈرز، جو عمران خان صاحب جو ہمارے لیڈر بھی ہیں اور ہمارے ملک کے انشاءاللہ اور عالم اسلام کے ایک ایسے لیڈر کے طور پہ جس نے عالم اسلام میں حق کا پرچم بلند کیا، دنیا کی ایک بہت بڑی ایسی طاقت کے سامنے کھڑے ہوئے جس کے ہاتھ میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ایران کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، عراق تباہی کا شکار ہو گیا، مسلمان سے لڑ پڑا، خون بہا، افغانستان میں تباہی مچا کے چلا گیا، دنیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں کون سا ایسا خطہ ہے جہاں مسلمان کے خون سے امریکہ کے ہاتھ سرخ نہیں ہیں؟ صاف بات کر رہا ہوں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں میں اس کی قیمت بھی چکانے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے پتہ ہے اس بات کی کیا قیمت ہے کہ آپ اگر ایک ایسی طاقت کے خلاف بات کرتے ہیں جو دنیا میں مسلمان کو سانس نہیں لینے دیتی، تو اس طاقت کے سامنے عمران خان صاحب کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ اس طاقت کے سامنے کھڑے کہ بھئی میرے ملک کو سانس لینے دو، میرے ملک کے لوگوں کو جینے دو، مسلمان کو جینے دو۔ تو اولیاء کرام کے شہر میں ایکٹیویٹی کی ہے۔ کل محترم شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین صاحب کے علاقے میں زبردست وہاں ایکٹیویٹی ہوئی، اور میں نے وہاں لوگوں کا جذبہ دیکھا ہے کل عمران خان صاحب کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا اسے کوئی کام نہیں ہے، کون کھڑا ہے؟ ہمارا اسے کام ہے، عمران خان کا بندہ کھڑا ہے۔ تو خان صاحب آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ ملتان آپ کا ہے، اور پھر لودھرا میں زبردست جلسے ہوئے، اور وہاں میں نے بڑے جذبے سے وہاں کام بھی کیا، کیونکہ لودھرا کو اللہ نے عمران خان کے ذریعے بڑی عزت دی۔ بڑے لوگوں نے بڑے مال بنائے، لیکن مال سے عزت نہیں آتی، عزت آتی ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے۔ تو ان لوگوں نے جن کا تعلق لودھرا سے تھا، خان صاحب نے ان کو بڑی عزت دی، لیکن عین وقت میں مشکل میں ان لوگوں نے خان کو چھوڑا، اور ان لوگوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں لودھرا کے عوام پہ مجھے فخر ہے، لودھرا کے عوام کی میں سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور آج بھی کھڑے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو ہے اس کا احساس اللہ دلائے گا کہ عمران خان صاحب کو عین ایک جہاد کے دوران، ایک جدوجہد کے دوران، ایک مشکل وقت میں چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو ان کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ عمران خان کو چھوڑ دیں گے تو کیا عوام عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ جہاز نہیں ہوگا تو ہم تو ہے نا جی، ہمارے پاس جہاز نہیں ہے لیکن ہم زمین پہ پھرنے والے لوگ ہیں، زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کے کرم سے زمین پہ پھرنے اور زمین پہ رہنے والے لوگ، خوبی یہ ہوتی ہے آپ کو گرنے نہیں دیتے۔ تو انشاءاللہ عمران خان صاحب ہم زمینی لوگوں کے ہاتھ میں گرنے نہیں دیں گے خان صاحب کو۔ تو لودھرا سے انشاءاللہ تحریک انصاف جیت کے دکھائے گی۔ کیپٹن عزت جاوید صاحب کا حلقہ، وہاں زبردست پروگرام ہم نے 2 کیے، اور ساتھ ہی لودھرا کا دوسرا حلقہ کل رات دنیا پور میں زبردست جلسہ ہوا، اور عامر صاحب جو ہیں
आमिर इकबाल साहब मलंग आदमी, उनके वालिद भी मलंग टाइप आदमी है और सादा, लेकिन जितना जज्बा उधर मैंने कारकुनान का देखा ज़बरदस्त, तो दुनियापुर में भी ज़बरदस्त हुआ है। और परसों अलीपुर में जो है कासिम सूरी भाई ने भी ज़बरदस्त काम किया है। मैं कासिम सूरी साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। मुल्तान में वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं मुल्तान की अवाम की मैं बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जितनी इज़्ज़त दी, कासिम सूरी साहब को, मेरे साथ और जो टीम के मेंबर्स थे। अभी हम जनाब वाला जा रहे हैं मुल्तान से अपनी ड्यूटी करके तो बरास्ता लिया में मक्सी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, उनके साथ थोड़ी एक्टिविटी करके फिर आगे जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाँ, ये कौन सा इलाका है आगे? बक्कर में हमारा जलसा है, बक्कर में जलसा है। और मस्ती खेल साहब और हसन न्याजी साहब और वहाँ अली बुखारी साहब, ये सारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बक्कर में इंशाअल्लाह जलसा होना है आज रात, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बक्कर में तारीखी प्रोग्राम होगा और ज़बरदस्त होगा। और बक्कर भी इंशाअल्लाह इमरान खान जीतेगा, और लिया भी जीतेगा, और मुल्तान भी जीतेगा, और इंशाअल्लाह लाहौर की वज़ारत आला एक बार फिर इमरान खान साहब के पास होगी और इमरान खान साहब की तहरीक कामयाब होगी। तो फिलहाल तो इतना ही कि यहाँ से हम मुल्तान से चल पड़े हैं, बक्कर की तरफ जा रहे हैं। रात को बक्कर में जलसा है और रास्ते में इंशाल्लाह लिया में भी हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, ताकि वहाँ भी थोड़ा कारकुनान वैसे ही लगे हुए हैं माशाल्लाह, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जाने से थोड़ा उनको और भी मोहब्बत का एहसास होता है कि यार हमारे साथ और भी लोग पाकिस्तान के हिस्से से आके अपना हिस्सा डालना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।